بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن کا جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ شارٹ کویسچن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو شارٹ کویسچن اور الفاظ کے معنی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر میں سارے کے سارے جو الفاظ معنی ہیں اور جو مختصر سوالات ہیں اسی میں سے پوچھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ قرآنی آیات اور جو لانگ کویسچن ہیں وہ آلریڈی میں نے اپنے چینل محمد وقاص نواز پہ اپلوڈ کر دی ہیں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور باقی کے جو آپ کا کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر جو 3 ہے یہ آپ سے میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے جو شارٹ کویسچن ہیں اور جو الفاظ کے معنی ہے کویسچن نمبر جو 3 ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ کے پیپر میں سارے کے سارے اسی میں سے پوچھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو شارٹ کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے، اس میں ٹوٹل آپ کے پاس جو سوال ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ 8 میں سے آپ نے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نمبروں کی بات کریں تو 10 نمبر کے آپ کے پیپر میں شارٹ کویسچن آتے ہیں، اور یہ جو شارٹ کویسچن ہے یہ تمام مقررہ صورتوں میں سے پوچھے جائیں گے۔ اس میں صورتوں کا تعارف بھی آ سکتا ہے، مرکزی مضامین اور اہم نکات بھی آ سکتا ہے، منتخب کردہ قرآنی آیات کے جو ان کا با محاورہ ترجمہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے۔ اور یہ سارے شارٹ کویسچن یا تو اپنی بک کے اوپر مارک کر لیں یا کسی پیج کے اوپر نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی جو سارے سوالات ہیں آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گے، اور سارے کے سارے جو سوالات ہیں پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنے بورڈ کا نام بھی لازمی بتانا ہے، آپ کا کوئی بھی بورڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سارے شارٹ کویسچن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے پیپر میں سارے کے سارے جو ہیں اسی میں سے پوچھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے نزول قرآن پاک کے 2 مقاصد، ویری امپورٹنٹ۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ کیا ہے، شارٹس آپ نے 2 نمبر کا بتانا ہے، زیادہ لینتھی نہیں بتانا۔ چاند کے 2 فوائد، ویری امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ کویسچن ہے۔ سورۃ نمبر کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے، امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور یہ قرآنی آیات دی ہوئی ہے، اس کا اپنے با محاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ سورۃ شعراء کے 2 علمی نکات، ویری امپورٹنٹ، یہ قرآنی آیات دی ہوئی ہے، اس کا بھی با محاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ آپ کے یہ جو 8 سوال ہیں، 8 میں سے 2 جو ہیں وہ قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کے متعلق پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 خصوصیات، ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا نام سورۃ طٰہٰ کیوں رکھا گیا، ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریپیٹڈ ہے۔ سورۃ فاتر میں کن امور میں غور و فکر کی دعوت کی گئی ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس دفعہ آنے کے چانسز جو ہیں اس کے بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد سورۃ حج کے 2 علمی اور عملی نکات، ویری امپورٹنٹ، یہ قرآنی آیات دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کس کے طور پر آیا ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، یہ قرآنی آیات کا ترجمہ لکھنا امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ روم میں کس بات کی پیشگوئی کی گئی ہے، ویری امپورٹنٹ، حبشہ کے لوگ کیسے مسلمان ہوئے، موسٹ ریپیٹڈ ہے اور آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ سبا کا خلاصہ تحریر کیجیے، 2 نمبر کا شارٹ سا سوال ہے۔ سورۃ الانبیاء کی روح سے اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لازمی بچوں پڑھ کے جائیے گا، اور اس کے آنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، ھذا صراط مستقیم کا با محاورہ ترجمہ، ویری ایزی اور امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ مشکل کے وقت آپ کیا طرز عمل اپنائیں گے، یہ تھوڑا سا ایسولو ضائع ہوا ہے، اس کو بیٹا لازمی دیکھیے گا۔ اس طرح کے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآنی آیات دی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ سورۃ سجدہ کے مطابق الگ الگ کن لوگوں کو رہنما بنایا، امپورٹنٹ ہے۔ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ فاتح کی روح میں کس تجارت میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، یہ بھی کافی امپورٹنٹ سوال ہے۔ سورۃ الانبیاء کا تعارف تحریر کیجیے، ویری امپورٹنٹ۔ سورۃ صافات کی روشنی میں ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے کیوں بچنا چاہیے، یہ دیکھیں اب سورت کے اندر سے بھی اس طرح کے جو کویسچن ہے وہ ٹیپیکل نکال کے آپ سے پوچھ سکتا ہے۔ سورۃ حج کو یہ نام دینے کی وجہ تحریر کریں، با محاورہ ترجمہ، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ سورۃ نمل کے 2 علمی نکات، یہ بھی پیچھے آ سکتا ہے، با محاورہ ترجمہ، ویری امپورٹنٹ ہے بچوں یہ والا۔ قارون کے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، وضاحت کیجیے، 2 نمبر کی صرف 3 لائنوں کو وضاحت کرنی، زیادہ نہیں لکھنا بیٹا۔ سورۃ مریم کے علمی اور عملی نکات، ویری امپورٹنٹ ہے۔ حکمت کے 2 تقاضے تحریر کیجیے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کیجیے، ویری امپورٹنٹ ہے، جن کے آگے میں سٹار بنا رہا ہوں یہ والے کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو لازمی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، یہ بھی قرآنی آیات دی ہوئی ہے، اس کو بھی لازمی پڑھیے گا۔ جھوٹے شعروں کی پیروی کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے، یہ قرآنی آیات ہے، اس کا بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کے مطابق کیسی اولاد اللہ تعالیٰ کو بخشش اور جنت عطا فرمائے گا، ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے علمی اور عملی نکات 2 لکھنے ہیں صرف۔ سورۃ سواد کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کون سے 2 درجے ہیں، ویری امپورٹنٹ ہے بیٹا، یہ لازمی کیجیے گا۔ سورۃ فرقان کا خلاصہ لکھیے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا، ترجمہ کیجیے، وسلام علیہ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے انعامات میں سے 2 تحریر کیجیے، ویری امپورٹنٹ ہے۔
یہ قرآن آیات کا ویری امپورٹنٹ ہے، وقان اللہ غفور الرحیم، ویری ویری امپورٹنٹ بیٹا، اس کو لازمی کیجیے گا۔ سورہ روم میں کس بات کی پیشگوئی کی گئی، امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ سورہ نمل میں اسلام ذکر کس کے طور پہ ہے، یہ پیچھے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے اور یہ بار بار سوال آ رہا ہے بیٹا، اس کو لازمی کیجیے گا۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سورہ قصص کا خلاصہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ صافات میں ابراہیم السلام کس کے طور پر ذکر ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ سوال ہے۔ سورۃ العنکبوت کا زمانہ نزول بیان کیجیے، آیات کا ترجمہ کل نفس ذائقۃ الموت، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ روم کی روشنی میں میاں بیوی کے رشتے کی وضاحت کیجیے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ لقمان کی تعارف بیان کیجیے، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکاف کا زمانہ جو نزول ہے کون سا تھا اور آیات کی تعداد کتنی ہے، اس طرح کا سوال بھی پیپر میں آ سکتا ہے۔ قرآن آیات کا ترجمہ ہے، کفار مکہ کا وفد نجاشی سے کیا کہا، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کو فرقان کیوں کہا گیا ہے، وجعلنا ربا ردیہ، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کی گئی جو نصیحتوں ہیں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، 2 نکات تحریر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق کا سورۃ طٰہٰ کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سورہ یاسین کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے، یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ شورا کی وجہ تسمیہ، یہ ان دونوں میں سے ایک لازمی ہے، یہ سورہ یاسین کی وجہ تسمیہ یا سورہ شورا کی وجہ تسمیہ، ان دونوں میں سے ایک سوال آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اس کو بیٹا لازمی کر کے جائیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قوم عاد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، مشکل طریق کریں، یہ آپ نے صرف 2 سے 3 لائنوں کا بتانا ہے کہ قوم عاد کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں۔ اس کے بعد عنکبوت کا زمانہ نزول، یہ کافی امپورٹنٹ ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن آیات کا ترجمہ دیا ہوا ہے، قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا، ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی لازمی کیجیے گا۔ یہ قرآن آیات کا ترجمہ ہے۔ سورہ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں وہ کہا کہ 2 آپ کو اس طرح کا لازمی آنے قرآن آیات والے، اور یہ 1 یا 2 سوال آپ کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورت کو یہ سورت کا نام کیوں دیا گیا یا اس سورت کا مطلب کیا ہے، اس طرح کے سوال بھی بیٹا آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مختصر تحریر کریں۔ سورۃ روم میں کس بات کی پیشگوئی کی گئی ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورت حاج کو یہ نام کیوں دیا گا، اب دیکھو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرح کا سوال پیپر میں آ سکتے ہیں کہ سورت کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ اس کے بعد یسر لی امری کا محاورہ ترجمہ ایزی سا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کی مثال دی گئی، ان کے نام تحریر کیجیے۔ ان اللہ جی نے اس کا جو ترجمہ کرنا ہے آیات کا، رومیوں کا فتح دین مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث امپورٹنٹ ہے۔ اب جہالیت کے بعد کس کرتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورہ یاسین کے 2 فضائل، اس کے بعد یہ وضاحت کیجیے کہ اصل کامیابی کے لیے کون سا طریقہ اپنائیں، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ سواد کے 2 علمی اور علمی مقاصد، سورہ روم کی پہلی پیشگوئی کون سی ہے، اس کو بھی آپ نے لازمی کر کے جانا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آنے کے چانسز بھی اس کے بہت ہی زیادہ ہیں۔ سورہ سواد کے 2 علمی نکات اور علمی، یہ بھی آپ کو بتایا ہوا۔ سورہ روم کی پیشگوئی یہ بھی بتا چکا ہوں، یہ قرآن آیات امپورٹنٹ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مویشیوں کے 2 فوائد، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن آیات کا ترجمہ ہے۔ سورہ صفات کا تعارف، مختصر سوال آ سکتا ہے۔ سورہ مریم کے علمی اور عملی نکات آ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو لکھنے کے 2 درجے تحریر کریں۔ قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن آیات کا ترجمہ، حضرت لقمان کون تھے، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ سورہ مریم کس زمانے میں نازل ہوئی، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ فاطر کا خلاصہ لکھیں، سورہ شورا کا خلاصہ لکھیں، ان دونوں میں بھی ایک لازمی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ سواد کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر بیان کریں، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ سورہ نمل کے اہم نکات تحریر کیجیے۔ اس کے بعد یہ قرآن آیات کا ترجمہ ہے۔ سورہ روم کو یہ نام کیوں دیا گیا، ویری امپورٹنٹ ہے، یہ سوال لازمی آئے گا پیپر میں۔ سورہ فاطر کا ترجمہ، یہ بھی آ سکتا ہے۔ قرآن آیات کا ترجمہ یہ بھی آ سکتا ہے۔ سورہ فاطر کا تعارف جو ہے اس کو بیٹا لازمی کر کے جائیے گا، اور یہ پھر وہی دوبارہ آگے یسر لی امری کا یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ سورۃ احقاف کے نزول کے بارے میں کیا جانتے ہیں، ہجرت حبشہ کا سبب، یہ بھی آ سکتا ہے، بہت دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یہ قرآن آیات کا ترجمہ ہے۔ سورہ فرقان کا مختصر تعارف 2 لائنوں سے لکھنا ہے بیٹا۔ سورہ طٰہٰ کے علیہ السلام کے زمانے میں 3 جو زندگی کے 3 مراحل ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سورہ قصص کو یہ نام کیوں دیا گیا، ویری ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ سورۃ حج کی وجہ تسمیہ، یہ پیچھے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے اور آگے بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور بیٹا اس کے آنے کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ ہے، اس کو لازمی کر کے جائیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں کیوں نازل فرمائی، ویری امپورٹنٹ۔ سورۃ نمل کی روشنی میں رسول اللہ کا جو مختلف تعارف ہے، 2 نمبر کا سوال آ سکتا ہے، با محاورہ ترجمہ کیجیے۔ سورۃ روم کی ابتدا میں کی گئی پیشگوئیوں میں سے دوسری پیشگوئی تحریر کریں، ویری ویری امپورٹنٹ ہے، با محاورہ ترجمہ آ سکتا ہے۔ سورۃ سبا پر عذاب الہی کی 2 وجوہات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام اور سورۃ طٰہٰ کا آپس میں کیا تعلق ہے، ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور دوسرے بیٹے کا نام ترتیب سے لکھیے، یہ ترتیب کے ساتھ بیٹا آپ نے دونوں نام لکھنے، پھر 2 نمبر ملیں گے۔ سورۃ فرقان کی روشنی میں رحمان کی پسندیدہ بندوں کی 2 صفات، یہ ترجمہ لکھنا ہے، سورت کا آیات کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ سورۃ قصص کی روشنی میں قرون کے متعلق، یہ قرون والا بیٹا سوال لازمی پوچھا جائے گا کون ہے، اس کے بعد ترجمہ لکھیے۔ یہ آیات دی ہوئی ہے سورۃ روم کی ابتدا کی پیشگوئیوں میں سے پہلی پیشگوئی کے متعلق، یہ 2 پیشگوئیاں سورۃ روم میں، پہلی اور دوسری، ان دونوں میں ایک جو ہے وہ لازمی آئے گی۔ سورۃ مریم کا خلاصہ 2 سے 3 لائنوں کا لکھنا ہے بیٹا، امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد سورۃ سبا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اہم نکات تحریر کریں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مشکلین مکہ کافروں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن آیات کا ترجمہ ہے۔ سورۃ لقمان کا خلاصہ ریڈ کریں، اس کے بعد ترجمہ قرآن آیات کا، پھر سورۃ سبا کے حضرت اسلام کی تعلیمات بیان کیجیے۔ سورۃ فرقان کا خلاصہ دیا ہوا ہے، قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ سورۃ شورا کے 2 مضامین، ویری امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن آیات کا ترجمہ دیا ہے۔ قرون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بہت ریپیٹ ہو رہا ہے بیٹا، قرون والا، اس کو لازمی کر کے جائیے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ قرآن آیات دی ہوئی ہے، اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اس
کے بعد آپ کا جو سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل 8 الفاظ ہوتے ہیں، 8 میں سے آپ نے 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا جو سوال نمبر 3 ہے یہ ٹوٹل 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کی منتخب صورتیں ہیں اس میں سے پوچھے گا، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بے شک اپنی کتاب کے اوپر نوٹ کر لیں انشاءاللہ۔ یہی جو الفاظ کے معنی میں آپ کو ٹک لگا رہا ہوں، اس میں جن کے آگے سٹار بنا رہا ہوں یہ بیٹا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو اچھی طرح دیکھ کے جائیے گا، اور باقی جو ان کو ایک نظر دیکھ لیجیے گا، یعنی کہ آنے کے چانسز بہت کم ہے۔ جن کے آگے سٹار بنا رہا ہوں ان کے آنے کے چانسز بہت ریپیٹیڈ ہوتے ہیں، اور ان کو آپ نے بیٹا اچھی طرح کر کے جانا، سٹار والے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کو کسی بھی حال میں سکپ نہیں کیجیے گا، اور ان کے آنے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے پہلے بیٹا آپ ان کو کیجیے گا، کیونکہ آپ کے یہ جو 5 نمبر صرف ایک ایک لفظ کا معنی لکھنا ہوتا ہے، اور ان کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں بیٹا آپ نے ان کو سکپ نہیں کرنا، یہ جو سٹار والے ہیں ان کو پہلے کیجیے گا کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور باقی جو ہیں ان کو صرف ایک نظر دیکھ لیجیے گا، ان کو بھی آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کا پنجاب کا کوئی بھی بورڈ ہے، یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کے جو 5 کے 5 الفاظ کے معنی ہیں انشاءاللہ اسی میں سے پوچھے جائیں گے، اور باقی جو ہیں جن کے اوپر ٹکیں لگائی ہیں ان کو صرف آپ نے ایک نظر دیکھ کے جانا ہے، ان کے آنے کے چانسز بھی ہیں۔ یہ باقی جو آپ کا مکمل گیسٹ پیپر ہے وہ میرے یوٹیوب چینل محمد وقاص نواز پر قرآنی آیات والا، اور جو اہم ترین آپ کے لانگ کویشچن ہیں وہ سارے میں نے اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں۔ مزید کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔